پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈشپ مین اور 32ویں شارٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم مہمان خصوصی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ کیڈٹس نے پاک بحریہ کے سربراہ کو سلامی دی اور ریئر ایڈمرل نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا گیا۔ پاکستانی اور غیر ملکی کیڈٹس کو گولڈ میڈلز دیے گئے۔ مڈشپ مین شہاب احمد کو اکیڈمی ڈرک، مڈشپ مین محمد عزیز عباس کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر دی گئی۔ قومی معاملات پر مذاکرات کی پیشکش، حکومت کا پی ٹی آئی کو واضح پیغام۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات پر کوئی بات نہیں ہوگی، حکومت کا دو ٹوک موقف، کہا انتخابات مسترد کرنے یا کمیشن بنانے کے مطالبات ناقابل قبول ہیں۔ انتخابی اعتراضات کا فیصلہ صرف الیکشن ٹریبیونلز اور عدالتیں کریں گی۔ مذاکرات کے ذریعے اقتدار اپوزیشن کے حوالے کرنے سے حکومت کا انکار، حکومتی پیغام پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے تحریک تحفظ آئین پاکستان تک پہنچا دیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم دختر مشرق شہید بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش بھٹو میں ان کے مزار پر ہوگی۔ ملک بھر سے جیالوں کی قافلوں کی صورت میں آمد کا سلسلہ جاری، شہر کے تمام چوراہوں پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے۔ مرکزی تقریب میں صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری سمیت دیگر بھارت پارٹی رہنما مرکزی تقریب سے خطاب کریں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں جیالوں کی طرف سے قرآن خوانیوں کا اہتمام اور تقاریب منعقد ہوں گی۔ دختر مشرق بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی، ملک بھر سے پیپلز پارٹی کی کارکنان بڑی تعداد میں گڑھی خدا بخش پہنچ رہے ہیں، جہاں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے فریال تالپور کے ساتھ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی۔ ذوالفقار علی بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی قبروں پر بھی پھول رکھے گئے۔ جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی سندھ سینیٹر وقار مہدی سمیت دیگر رہنماؤں اور جیالوں نے بھی بے نظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کی دیگر شخصیات کی قبروں پر حاضری دی۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر پیغام، کہا بے نظیر بھٹو کی زندگی انصاف کے لیے پرامن جدوجہد کا درس ہے۔ آصف علی زرداری نے نفرت کے بجائے اتحاد اور انتقامی سیاست کے بجائے جمہوریت اپنانے پر زور دیا۔ بے نظیر بھٹو فرقہ واریت، نفرت اور عدم برداشت کے خلاف تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا اپیل کرتا ہوں۔ بے نظیر نے نظریات کی قیمت جان سے ادا کی۔ دختر مشرق کی زندگی جرأت اور ہمدردی کا نادر امتزاج تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بی بی شہید کی برسی پر خراج عقیدت اپنے پیغام میں کہا بے نظیر بھٹو کی جمہوریت، عوامی حقوق اور وفاق پاکستان کے لیے بے مثال جدوجہد ہے۔ بے نظیر بھٹو نے سیاسی عمل میں رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ ان کی میراث میں حب الوطنی، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید بے نظیر بھٹو کو یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ شہید بے نظیر بھٹو کی ایک عہد کا نام ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قومی اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ بے نظیر امید اور جمہوریت کی علامت تھیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں بے نظیر بھٹو کو عوام کی طاقت پر کامل یقین تھا۔ پاکستان یمن میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یمن کی صورتحال پر گہری نظر ہے، سعودی عرب کی سفارتی کوششوں کی تائید کرتے ہیں۔ پاکستان نے یمن کے دیرپا امن کے قیام کی امید کا اظہار کیا۔ یمن کے استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات کی کوششوں کو بھی سراہا گیا۔ پاکستان نے یمن کی علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کی جانب سے بھارت میں عیسائیوں کے لیے محفوظ وطن ٹرمپ لینڈ کا مطالبہ اقوام متحدہ کے حق خود اداریت کے تحت
شمال مشرقی بھارت میں ٹرمپ لینڈ کا نقشہ جاری۔ سکھ فار جسٹس عالمی خالصتان ریفرنڈم کے دوران ٹرمپ لینڈ کی تجویز پیش۔ ٹرمپ لینڈ نام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جے کے نام سے منسوب کرنے کی تجویز۔ امریکی صدر سے براہ راست مداخلت کی اپیل کی گئی۔ مودی حکومت میں عیسائی اور سکھ برادریوں کو منظم تشدد اور خطرات کا سامنا ہے۔ اور تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے پر چین کی 20 امریکی دفاعی کمپنیوں اور 10 افراد پر پابندیاں۔ پابندی کی زد میں آنے والے افراد کے چین میں اثاثے منجمد۔ داخلے پر بھی پابندی۔ چینی حکام کا مقامی اداروں اور کاروباری شخصیات کو پابندی زدہ افراد سے تعاون نہ کرنے کا حکم۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تائیوان چین امریکہ تعلقات کی پہلی سرخ لکیر ہے۔ تائیوان کے معاملے پر اشتعال انگیزی کا سخت جواب دینے کی چین کی وارننگ۔ امریکہ کے تائیوان کو 11 ارب 10 کروڑ ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کے اعلان کے بعد چینی اقدام۔